بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کا علاج کر رہا ہو تو سب سے پہلے اس کو اپنی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی حفاظت کی فکر نہ کرے اور ایسے علاج کرنے لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ فائدے کے بجائے اسے نقصان اٹھانا پڑے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معالج پاک ہو، اور دوسری بات باوضو ہو، اور تیسری بات کہ جب وہ علاج کرنے کے لیے جائے تو اپنے اوپر درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی یہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں۔ 7 مرتبہ پڑھیں یا کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اور علاج ہو جانے کے بعد میں جب واپس لوٹے تو بہتر یہ ہے کہ گھر جانے سے پہلے کسی مسجد میں جائے اور وضو کر لے، پھر اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم ان شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ان جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں جن کو ہم ہٹانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے کہ ہم کسی کا علاج کرتے ہیں تو گویا ہم ایک طرح سے اس جنات سے، اس شیطان سے دشمنی کر رہے ہیں جو مریض پر حاوی ہے۔ وہ اگرچہ مریض کو چھوڑ دے، مریض سے تو اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اکثر تو اس کی دوستی کی وجہ سے اس پر حاوی ہوتا ہے، اور اگر دشمنی بھی ہو تو جب وہ اس سے ہٹے گا تو ہم ہٹانے والے ہیں اس کو، وہاں سے اس کو جگہ خالی کروا رہے ہیں، تو ہم سے دشمنی کرے گا۔ جو ہم سے دشمنی کرے گا تو ہمارے اوپر اٹیک کرے گا کسی بھی طرح سے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ان سب باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآنی اعمال سے، قرآنی آیات سے علاج کریں۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جنات اور شیاطین کا جو اٹیک ہوتا ہے اور حملہ ہوتا ہے وہ سفلی عمل کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ جو لوگ سفلی عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک خود شیطان پہلے سے ہی ہوتا ہے جو ان کے کام کو بناتا ہے، ان کے کاموں کو کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ جو شیطان جو ان کے کاموں کے کرنے میں مدد کر رہا ہے وہ بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ان کے پاس جو شیطان ہے، جو جنات ہے، اگر اس سے زیادہ طاقتور اس مریض کے اوپر والا جن ہو تو وہ جنات اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو لہٰذا جو سفلی عمل والے ہیں، جو سفلی عمل کے طریقے سے یعنی جادو کے طریقے سے علاج کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ اور جو قرآنی اعمال اور قرآنی آیات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، یہ اس کی جو تلاوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ حتی الامکان اور زیادہ سے زیادہ وہ محفوظ رہتے ہیں۔ پھر بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کا فائدہ کرنے کے لیے چلے تھے اور خود اپنا ہی نقصان کر لیا، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جنات، جادو کے شر سے، لوگوں کی بد نگاہی سے، حسد سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔